بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ العیدین و امر الخطبہ۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اور خطبے کا باب۔ اس سے پہلے جمعہ سے متعلق آپ پڑھ چکے، اس باب میں عیدین سے متعلق آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ بہت سی چیزیں دونوں میں قدر مشترک ہیں۔ عیدین میں بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعہ میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے، تو جمعہ کے تعلق سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ عیدین میں بھی ایسے ہی کرنا ہوگا، تو اس لیے جمعہ کے فوراً بعد عیدین کی نماز سے متعلق ایک باب قائم فرمایا، جس سے آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ عیدین میں بھی خطبہ ہے اور نماز ہے، لیکن عیدین کی نماز میں جو خطبہ ہوگا وہ نماز سے پہلے نہیں بلکہ نماز کے بعد ہوگا۔ یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جمعہ کے لیے آپ جاتے ہیں تو مسجد میں جمعہ سے پہلے بھی نماز پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن عیدین کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ نہ تو اس کے پہلے پڑھیں اور نہ ہی اس کے بعد۔ ہاں، عیدین کی نماز کے بعد اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر آ کر کے پڑھیں۔ اور بھی نماز پڑھنے میں کچھ فرق ہے تکبیرات وغیرہ کے تعلق سے، تو وہ بھی اس باب میں آپ پڑھ لیں گے، بلکہ اس کے لیے ایک باضابطہ باب ہی قائم کر دیا ہے، باب التکبیر فی العیدین، تو وہاں تفصیل مل جائے گی اس کی۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن ابی عبید مولا عبد الرحمن۔ ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی زہری نے ابو عبید مولا عبد الرحمن سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے فرمایا شہدت العید مع عمر بن الخطاب فصلی ثم انصرف فخطب۔ میں حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا، انہوں نے نماز ادا کی پھر گئے، یعنی پہلے قبلہ رو تھے، پھر نماز سے جب فارغ ہوئے تو مقتدیوں کی طرف پھر گئے، ادھر متوجہ ہو گئے، فخطبہ اور خطبہ دیا۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہو گئیں کہ نماز پہلے پڑھی اور خطبہ بعد میں دیا۔ نماز پڑھی قبلہ رو ہو کر کے اور خطبہ جو دیا مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر کے، ثم انصرف، پھر آپ پھر گئے اپنی جہت سے۔ فقال ان هذین الیومین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما۔ خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ دو روز ایسے ہیں یا دو روز ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب دو روز کون ہیں جن کے روزے سے حضور نے منع فرمایا ہے؟ ان میں ایک ہے یوم فطرکم من صیامکم، والآخر یوم تأکلون من لحوم نسککم۔ ان میں ایک دن ہے روزوں سے تمہارے افطار کا دن، یعنی رمضان کے روزے رکھتے ہو، جس دن اس کے روزے پورے ہو جاتے ہیں، یعنی شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو وہ تمہارے روزوں سے تمہارے افطار کا دن ہے، وہی عید الفطر ہے، تو اس دن روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ والآخر یوم، اور دوسرا دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت تناول کرتے ہو، کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ۔ تو اس میں حکمت بھی معلوم ہو گئی کہ ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیوں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں بندہ پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے،
اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید کا دن مقرر فرمایا ہے یعنی پہلی شوال، تو اگر اس دن بھی روزہ رکھے تو پھر کیا فرق معلوم ہوگا، کیسے خوشی کا اظہار ہوگا کہ جس کا اسے حکم دیا گیا تھا بندہ اسے بحسن و خوبی بجا لایا۔ تو اظہار کب ہوگا؟ جب اس دن کھائے گا، پیے گا، خوشی منائے گا، تو لگے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اسے بحسن و خوبی بجا لایا، کہ اسی کی خوشی کا دن ہے۔ تو روزوں سے تمہارے افطار کا دن ہے وہ، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے وہ اللہ کی جانب سے مومنین کی ضیافت کا دن ہے۔ مومنین قربانی کرتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، اور گوشت رب کی جانب سے بندوں ہی کو ملتا ہے۔ تو آپ نے قربانی کی، آپ کی قربانی ہو گئی، اللہ آپ سے راضی ہوا، وہ گوشت اللہ کی جانب سے آپ کو مل گیا ہے، یہ آپ کی ضیافت ہے اللہ کی جانب سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہیں جائے مہمانی میں، میزبان کے پاس جائے اور اس کے یہاں کچھ کھائے پیے نہ کہے میں روزہ ہوں، تو اچھا معلوم ہوگا۔ تو یہاں کسی اور کا نہیں، رب کا مہمان ہے، رب کیا ہے ضیافت فرماتا ہے، تو اس دن کھانا روزہ رکھنا کیوں کر روا ہوگا، اس لیے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اور بھی ایام ہے لیکن یہاں 2 دنوں کا بیان ہے۔ قال ثم شہدت العید مع عثمان بن عفان، پھر میں حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ ان کے دور خلافت میں عید میں حاضر ہوا۔ فصلی ثم انصرف فخطب، تو انہوں نے نماز عید ادا فرمائی، پھر مقتدیوں کی جانب پھر گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا۔ فقال، انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، انہ قد اجتمع لکم فی یومکم ھذا عیدان، یقیناً تمہارے لیے تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ یعنی اگر عید الفطر جمعہ کے دن پڑ جائے تو 2 عیدیں ہو جاتی ہیں، ایک تو روز جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، اور وہی پہلی شوال ہے، تو گویا وہ عید الفطر ہے، 2 عیدیں جمع ہو گئیں۔ تو فرمایا قد اجتمع لکم فی یومکم ھذا، تمہارے اس دن میں یعنی آج 2 عیدیں جمع ہو گئیں۔ فمن احب من اہل العالیۃ ان ينتظر الجمعۃ فلینتظرها ومن احب ان یرجع فلیرجع فقد اذنت له، فرمایا تو تم میں اہل عالیہ میں سے جو جمعہ کا انتظار کرنا پسند کرے وہ جمعہ کا انتظار کرے، اور جو لوٹنا چاہے وہ لوٹ جائے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ فقد اذنت له، میں نے اسے اذن دے دیا۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر عید کا دن اور جمعہ کا دن ایک ہی ہو جائے تو صرف عید کی نماز پڑھ لینا اس دن کافی ہوگا، جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی ضروری نہیں ہوگا۔ اور دلیل میں کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے جمعہ کا انتظار کرے اور جو چاہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دونوں ایک ہی دن دونوں عید جمع ہو جائے تو عید پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ عید اور جمعہ دونوں جمع ہو جائیں، دونوں پڑھنا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کو خطاب نہیں کیا تھا، عام لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اگر چاہو تو جمعے کا انتظار کرو اور چاہو تو چلے جاؤ، اجازت ہے۔ کس سے خطاب کیا تھا؟ اہل عالیہ سے۔ اہل عالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ کے آس پاس جو اونچائی پر واقع ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو اہل عالیہ کہا جاتا ہے، وہی عوالی بھی کہلاتے ہیں۔ تو وہ قریب کے دیہات ہوتے تھے، 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل کے فاصلے پر۔ تو عید کے دن وہ آ گئے، عید کی نماز پڑھ لی، ویسے بھی عید میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، آئے نماز پڑھ لی۔ اب یا تو پھر وہ انتظار کریں جمعہ تک، پھر جمعہ پڑھ کے تب اپنے گھر جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دیہات کے لوگوں پر جمعہ تو ہے نہیں،
جمعہ کے لیے مصر ہونا شرط ہے نا، تو انہوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ جو دیہات کے لوگ ہیں، جو اہل عالیہ ہیں، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اور اگر انتظار کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس سے یہ قطعاً سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر دونوں ایک دن جمع ہو جائیں تو خالی عید پڑھ لینا کافی ہے اور جمعہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جن پر جمعہ فرض ہے ان کو جمعہ پڑھنا ہوگا۔ ایک جواب تو یہ ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ نہ پڑھنا، اس میں یہی نہ کہا گیا ہے کہ اہل عالیہ میں سے جسے جانا پسند ہو وہ چلا جائے، اجازت ہے، مطلب رک کر کے انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بالکل نہیں کہ وہ لوٹ کر کے نہ آئے یا وہ آج جمعہ نہ پڑھے، اس کے لیے گنجائش ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں۔ تو آپ یہیں دیکھتے ہوں گے عید کی نماز ہو جاتی ہے، کیا لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں؟ سب چلے جاتے ہیں، پھر جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ تو اگر عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے اعلان کر دیں کہ بھائی جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے جائیں وہ جمعہ پڑھ کے جائیں، تو کیا اسے سمجھ میں آ رہا کہ جمعہ کی نماز نہیں ہے آج؟ بالکل نہیں، جائیں پھر لوٹ کے آئیں جب ٹائم ہو جائے جمعہ کا۔ اس لیے اس حدیث سے دلیل لانا کہ اگر جمعہ کا دن ہی عید کا دن ہو تو عید پڑھ لینا کافی ہے، جمعہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فقال، اور انہوں نے فرمایا، ثم شہدت العید مع علی وعثمان محصور، پھر میں حضرت علی کے ساتھ عید میں حاضر ہوا جبکہ حضرت عثمان محصور تھے، یعنی جب انہیں لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، نکلنے نہیں دے رہے تھے، تو اس موقع پر میں حضرت علی کے ساتھ عید میں حاضر ہوا۔ فصلى ثم انصرف فخطب، انہوں نے نماز ادا فرمائی، پھر مقتدیوں کی جانب پھر گئے اور خطبہ دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عام معمول ہی یہ تھا کہ پہلے نماز ادا کی جاتی، پھر اس کے بعد مقتدیوں کی جانب متوجہ ہو کر کے خطبہ دیا جاتا، وہی آج ہی معمول ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا ابن شہاب، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی یوم الفطر و یوم الاضحی قبل الخطبۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فطر کے روز اور اضحیٰ کے روز خطبہ سے پہلے نماز ادا فرماتے تھے، یعنی عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں اس کی نماز اور عید الاضحیٰ میں اس دن کی نماز خطبے سے پہلے ادا فرماتے تھے اور نماز کے بعد تب خطبہ دیتے تھے۔ وذکر ان ابا بکر و عمر کان یصنعان ذلک، اور یہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں حضرات بھی ایسا کرتے تھے، یعنی نماز پہلے ادا کرتے تھے، خطبہ اس کے بعد دیتے تھے۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالیہ لأنهم ليسوا من أهل المصر، یہ اسی کا جواب ہے کہ انہوں نے اہل عالیہ کو جمعہ کے لیے کہا تھا کہ جو جانا چاہیں چلے جائیں، تو فرماتے ہیں اور حضرت عثمان نے جمعہ میں اہل عالیہ کو رخصت دی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل مصر سے نہیں ہیں، اور جمعہ کس پر ہوتا ہے؟ جو مصر میں رہتا ہو، جو شہر میں رہتا ہو۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ اس کے بعد ہے باب صلاۃ التطوع قبل العید او بعدہ، یعنی عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنے کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انہ کانا لا یصلی یوم الفطر
قبل الصلاة ولا بعدها. ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عید کے روز نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھتے تھے. یعنی عید کے روز عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھتے تھے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اس دن کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں. ایک حدیث اور دیکھیے. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے. اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن قاسم نے. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ کان یصلی قبل ان یغدو 4 رکعات، کہ وہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے 4 رکعت ادا فرماتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر میں. آگے دیکھیے. قال محمد لا صلاۃ قبل صلاۃ العید، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کی نماز سے قبل کوئی نفل نماز نہیں ہے. واما بعدها، اور عید کی نماز کے بعد فإن شئت صلیت وإن شئت لم تصلی، تو اگر تو چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے. وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی فقہا اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھنی ہوگی. کہاں پڑھنی ہوگی؟ اپنے گھر. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. مثلا ایک حکمت تو یہی ہے کہ وہاں پڑھیں گے تو ریا کا شبہ ہو سکتا ہے، گھر آ کر کے پڑھیں گے کہ شبہ سے محفوظ رہیں گے. دوسرے، عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو اگر آپ وہیں نفل نماز شروع کر دیں گے تو لوگوں کے لیے خلل ہوگا. تو یا تو وہ خیال کریں گے تو خلل ہوگا، یا خوشی میں گزرتے رہیں گے دیکھیں گے نہیں کہ ان کے لیے نقصان ہوگا. تو اس لیے اگر نفل نماز پڑھنی ہے تو اپنے گھر آ کر کے اطمینان سے پڑھیں، لوگوں کے خلل سے بھی محفوظ رہیں گے اور ریا سے بھی حفاظت ہوگی. ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ حضرت قاسم یہ 4 رکعت پہلے پڑھ لیا کرتے تھے اور اوپر یہ کہ نہ پہلے پڑھتے تھے نہ بعد میں پڑھتے تھے. تو حکم یہی ہے کہ پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، نہ گھر اور نہ ہی عیدگاہ میں جہاں عید کی نماز پڑھنی ہے ان کا پڑھنا یہ سرکار کے منع کرنے سے پہلے کا ہوگا یا انہیں اس کی خبر نہیں ہوگی، اس لیے وہ پڑھ لیا کرتے تھے. اب اس کے بعد ایک باب ہے، باب القراءۃ فی صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز میں قراءت کا باب. جمعہ ہو یا عیدین، ان نمازوں سے متعلق احادیث میں یہ وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ اس لحاظ سے ان صورتوں کی قراءت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صورتوں کی قراءت کی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ صورتیں آپ کو یاد نہیں ہیں یا کسی وجہ سے آپ ان کی قراءت نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسری صورتوں کی قراءت کرتے ہیں، جب بھی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا. اخبرنا مالک حدثنا زمرۃ بن سعید المازنی، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زمرہ ابن سعید مازنی نے، ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثی، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو واقد لیثی سے دریافت کیا، ماذا کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں، عید الفطر کی نماز میں کیا قرأت کرتے تھے، یعنی کس صورت کی قرأت فرماتے تھے. قال، انہوں نے فرمایا، کان یقرأ بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ وانشق القمر، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی رکعت میں قاف
والقرآن المجید کی قرات فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر کی قرات فرماتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ انہی دو صورتوں کی قرات فرماتے تھے، یعنی انہوں نے ان دو صورتوں کی قرات سنی اسے نقل فرما دیا، ورنہ ان دو صورتوں کے علاوہ بھی صورتوں کی قرات فرماتے تھے۔ باب التکبیر فی العیدین، عیدین میں تکبیر کا باب۔ تو یہ شروع میں بات کہی گئی تھی نا کہ جمعہ میں اور عیدین میں بھی فرق ہے کہ جمعہ کی نماز میں کوئی زائد تکبیر نہیں ہوتی ہے، لیکن عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں بھی ہوتی ہیں۔ کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6۔ تو اب یہ تو یاد ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، عمل بھی اسی پر ہے، اس لیے 6 کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تکبیریں 6 سے زائد بھی منقول ہیں۔ تو اس باب میں آپ پڑھیں گے کہ تکبیریں زائد بھی منقول ہیں، 6 بھی ہیں، تو آپ جو چاہیں اختیار کریں، سب درست ہے، ثابت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہتر یہی ہے جس پر آپ کا اور ہمارا عمل ہے۔ دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، انہوں نے فرمایا شہدت الاضحیٰ والفطر مع ابی ہریرہ، کہ میں اضحیٰ اور فطر کی نماز میں ابو ہریرہ کے ساتھ حاضر ہوا، فکبر فی الاولی 7 تکبیرات، تو انہوں نے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں، قبل القراءۃ، قراءت کرنے سے پہلے، وفی الآخرۃ ب5 تکبیرات، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں قراءت کرنے سے پہلے۔ تو گویا پہلی رکعت میں بھی قراءت کرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور دوسری رکعت میں بھی قراءت کرنے سے پہلے تکبیر کہی۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں، سمجھنا نا؟ کتنی ہو گئیں؟ 12۔ اچھا، قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد اختلف الناس فی التکبیر فی العیدین، عیدین میں تکبیر کے تعلق سے لوگوں میں اختلاف ہے، یعنی مختلف روایتیں ہیں اور مختلف طرح سے ان کا عمل بھی سامنے آتا ہے۔ فما اخذت بہ فہو حسن، تو جسے تم اختیار کر لو بہتر ہے۔ صحابہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، مثال رائے ہیں، تو ان میں جس کا بھی طریقہ اپنا لو وہ ٹھیک ہے۔ وافضل ذلک عندنا، اور ہمارے نزدیک اس میں افضل، مختلف طریقے ہیں، ان میں افضل کیا ہے؟ وہ ہے ما روی عن ابن مسعود، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ طریقہ ہمارے نزدیک افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انہ کانا یکبر فی کل عید 9، کہ وہ ہر عید میں 9 تکبیر کہتے تھے، ہر عید میں 9 تکبیر کہتے تھے۔ 5 و 4، یعنی پہلی رکعت میں 5 اور دوسری میں 4، تو ہم لوگ کتنی کہتے ہیں؟ پہلی میں 3 اور دوسری میں 3، حالانکہ غور کریں تو 5 ہی کہتے ہیں۔ 5 کیسے؟ ایک تکبیر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور ایک تکبیر تکبیر رکوع، اور 3 زائد، کتنی ہوئی؟ 5، اور دوسری میں کتنی کہتے ہیں؟ 4۔ کیوں؟ دوسری میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی نا، تو کتنی ہوئی؟ 3 وہ زائد اور ایک تکبیر رکوع، شک بیان کے 9، ایک میں 5 ایک میں 4۔ فیہن تکبیرۃ الافتتاح و تکبیرۃ الرکوع، ان میں 9 میں تکبیر افتتاح بھی ہے، تکبیر تحریمہ، اور رکوع کی 2 تکبیریں بھی ہیں، تو 6 تکبیریں زائد ہوئی اور 3 تکبیر یہ ہو گئی، 2 رکوع کی اور ایک افتتاح کی، تو 9 ہو گئی۔ وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَيُؤَخِّرُهَا فِي الْأُولَى وَيُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ، اور دونوں قراتوں میں وہ باہم ملا دیتے تھے، یعنی دونوں قراتیں بغیر فصل کے ہوتی تھیں۔ اب کیسے ملا کر کے ہوں گی؟ تو فرمایا یؤخرها فی الاولی، پہلی میں قرات کو بعد میں کرتے، یعنی تکبیروں کے بعد قرات کرتے پہلی رکعت میں، اور دوسری میں کب قرات کرتے؟ کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بھائی، دونوں کب ملیں گی؟
جب ایک میں کہہ دیا پہلے دوسرے میں تو بعد میں کرنا ہوگا، ایک میں اگر بعد میں کہا دوسرے میں پہلے کرنا ہوگا، تب نہ ملیں گی۔ دیکھو وَيُؤَخِّرُهَا فِي الْأُولَى، یعنی پہلی رکعت میں تکبیروں سے کے بعد یہ قرات کرتے، پہلے تکبیر ہو جاتی پھر قرات کرتے۔ وَفِي الثَّانِي وَيُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں اسے مقدم کرتے، یعنی پہلے قرات کرتے پھر تکبیر زائد کہتے۔ تو ظاہر بات ہے ادھر تکبیر پہلے ہو گئی قرات بعد میں، اور اس میں قرات پہلے ہو گئی تکبیر بعد میں، دونوں قرات مل گئی نا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی ہمارے نزدیک افضل یہی ہے کہ دونوں قراتیں تکبیر دونوں قراتوں کے بیچ وہ جو تکبیرات زوائد ہیں وہ حائل نہ ہوں، وہ کیا ملی ہوئی ہوں۔ اور اگر اس طرح سے نہیں بھی کیا جب بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ پہلے فرما چکے ہیں نا کہ مختلف روایتیں ہیں، جس کو بھی اختیار کیا سب بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ تو یہ باب بھی ختم ہوا اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا، کیونکہ یہ اس کے بعد جو باب ہے یہ خود ہی 3 صفحے سے زائد پر مشتمل ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔